بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل سے نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ 19واں جز مکمل ہوا ہے، جس میں چند صورتیں مکمل ہوئی ہیں. ان میں سے ایک سورۃ الفرقان، دوسری سورت سورۃ الشعراء اور تیسری ایک سورۃ النمل پڑھی گئی ہے. ان تمام صورتوں میں اللہ رب العالمین نے مختلف واقعات اور حالات کے ذریعے سے ہم سبوں کو نصیحت اور آخرت کی فکر، دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کی طرف توجہ دلائی. سورۃ النمل، سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور ان کی محنتوں کا خوب ذکر کیا گیا ہے. سورۃ النمل میں ایک بڑے مشہور و معروف پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور وہ قصہ، وہ واقعہ جو بلقیس کا ہے، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس کا بھی ذکر ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے اور ان کی تفصیلات میں جانے سے بچتے ہوئے میں آج چند اہم آیات پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. چونکہ تمام تفصیلات پر گفتگو کروں ایک ایک صورت پر تو وقت بہت لگے گا. میں ہری مسجد میں تقریباً 15 سال سے اللہ کے شکر سے تفسیر کی خدمت اللہ نے موقع دیا ہے، کر رہا ہوں. 15 سال ہو گئے، ابھی 24واں جز چل رہا ہے. تو یہاں ایک دن میں اور آدھے گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو گھڑی پر نظر جاتی ہے، بندے کی طرف نظر نہیں رہتی ہے، تو اتنی تفصیلات نہیں پہنچ سکتے ہیں. خیر، یہ ضروری بات ہے. دیکھیے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، عورت ہو مرد ہو، سب اللہ کے بندے بندیاں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سارے لوگوں میں سے کچھ میرے خاص بندے ہیں. کیا ہے؟ خاص بندے ہیں. جیسے ایک شخص کا 4 بیٹا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں لیکن بڑا بیٹا بہت اچھا ہے. کیوں بھائی؟ یہ اچھا کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو آپ ہی کے بیٹا، دوسرا بھی تیسرا بھی، لیکن ان 3 میں آپ ایک کو الگ کیوں کیا؟ میرے 4 بیٹے ہیں لیکن چھوٹا بہت اچھا ہے. کیوں؟ پتہ چلا کہ اس میں کچھ خاص خوبی ہے، کچھ اس کے اچھے اخلاق ہیں، کچھ اس کے اچھی عادتیں ہیں. یہ اپنے باپ کی اور اپنے والد کی نام روشن کرنے والا ہے. اس سے ماں باپ بڑے خوش ہیں. تبھی وہ کہہ رہے کہ یہ چھوٹا بہت اچھا یا بڑا میرا بہت اچھا.
ایک استاد کے ہزاروں سینکڑوں شاگرد ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے فلاں شاگرد میرا بہت باکمال ہے اور بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کچھ خاص خوبی ہے، اس کے اندر میں کچھ خاص ایسے اوصاف ہیں جو یہ ایسا کرتا ہے جس سے استاد کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ نیک صفت والا آدمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دوست احباب ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چھانٹ کر کہتا ہے دوست تو بہت سارے لیکن فلاں دوست میرا بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ ان دوستوں میں اس کی کچھ خاص الگ خوبی ہے، اور وہ بہت ہی شاندار اور اچھا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا میرے دوست نے مجھے بہت اچھا کہا، میرے استاد نے مجھے بہت اچھا کہا، میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھا کہا، اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تمام بندوں میں سے پھر بندوں میں سے چھانٹا کہ میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، پھر اللہ اس میں بھی چھانٹ کر کے کہا کہ وہ ایمان والوں میں وہ بندہ میرا بہت اچھا ہے۔ کون ہے؟ اس کا نام الگ ہی اللہ قرآن کریم میں دیا ہے، اور یہ فرمائے وعباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اللہ کے 3 نام بہت ہی مشہور ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ اسی لیے جب لوگوں نے سنا کہ یہ رحمان اور یہ رحیم کون ہے، تو کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے لوگ کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں، تو یہ رحمان کہاں سے آ گیا، یہ رحیم کہاں سے آ گیا؟ تو گویا کہ آپ بھی 3 خدا کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سورت نازل کی، بڑی مشہور و معروف سورت الرحمن علم القرآن۔ رحمان کون ہے؟ وہ ہے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ رحیم کون ہے؟ اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے خاص بندوں کو رحمان سے جوڑا، اپنی خاص مہربان کی جو صفت اور خاصیت اللہ کی، اس سے اس کو جوڑ کر کے یہ الگ کیا تمام نیک بندوں میں اور نیک بندے کو۔ کیا فرمائے وعباد الرحمن، رحمان کے ایک خاص بندے، کیا ہے ان کے کام، کیا ہے ان کی پہچان جو اللہ الگ کر رہا ہے؟ کچھ تو ہے اس کے اندر، کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا میں رحمان کے وہ بندے ہیں یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بڑے تواضع انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ واہ! یعنی وہ اکڑ مکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، تکبر اور غرور کی پہچان سے نہیں چلتے ہیں، بہت ہی تواضع سے چلتے ہیں، جھک کر کے چلتے ہیں، دب کر کے چلتے ہیں۔ شان، اکڑنا مکڑنا، تکبر ادھر ادھر، چہرے آنکھیں کر کے نہیں چلتا ہے، بڑے تواضع سے۔ پہلی پہچان 13 پہچان، کتنے؟ 13 صفتیں، ایک ایک کو نوٹ کیجئے۔ اللہ فرمائے یمشون علی الارض، زمین پر بہت تواضع سے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کبھی بھی اکڑ کر کے نہ چلیے، کبھی تکبر سے نہ چلیے، دکھاوے سے نہیں چلیے، بناوٹی چال سے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ فطری چال میں چلنا چاہیے۔ لوگ کبھی کبھی بناوٹی چال سے چلتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کوئی پسند نہیں بناوٹی۔ مثلا کوئی آدمی کے پاس دولت ہے، بہت عمدہ کپڑا پہنا ہے تو بناوٹی چال چلنے لگتا ہے۔ کبھی کسی کے پاس میں علم اور فن ہے تو وہ پھر وہ اس انداز سے چلنے لگتا ہے تاکہ لوگ مجھے نمایاں پہچان کریں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص گزرا تو بڑے بناوٹی چال میں چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قاری قرآن ہے۔ کون ہے؟ ہوتے نا ذرا علم آ جائے تو بس عجیب و غریب، ذرا کچھ پہچان آ جائے کسی کام سے تو ان کی پہچان الگ۔ لوگوں نے کہا یہ قاری قرآن ہے۔ کہا کہ کیسا چل رہا ہے یہ؟ بلاؤ اس کو، بلائے۔ کیوں ایسا چلتا ہے؟ یہ تمہاری فطری چال ہے یا بناوٹی چال ہے؟ حضرت عمر پوچھے تو پھر سارا نقشہ کھل کے اندر سے آ جاتا ہے۔ یہ بناوٹی چال کیوں چل رہا ہے؟ درے ماروں گا گردن پر اور سیدھے کر دوں گا، ٹھیک ڈھنگ سے چلا کرو، یہی الفاظ ہیں، یہ جملے، یہ مفہوم ادا کر رہا ہوں میں۔
یہ بناوٹی چال نہیں چلنا، اسے تکبر غرور۔ اللہ فرمایا میرے نیک اور میرے بہترین بندے وہ ہیں جو زمین پر متواضع ہو کر کے چلتے، جھک کر کے چلتے، صحیح چلتے ہیں، ادھر ادھر نہیں چلتے، اکڑ مکڑ سے اپنی پہچان نہیں بناتے ہیں۔ دوسرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی کسی جاہل آدمی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، کوئی گفتگو اور بحث کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے بھائی سلام سلام، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجئے ہم چل رہے ہیں۔ اس سے الجھتا نہیں ہے، اس کو جواب پر جواب نہیں دیتا ہے، اس سے کوئی بحث و تکرار نہیں کرتا ہے، وہاں پھر یہ کہہ دیتا ہے تم اپنی جگہ پہ سلامتی رہو، مجھے اپنی جگہ پر رہنے دو۔ یہ اللہ، یہ رحمان کے خاص بندے ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک اکڑ مکڑ اور بناوٹی چال نہیں چلیے۔ نوشے لوگ بڑی بناوٹی چال چلتے ہیں، چلتے نا۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے لے گئے، بڑے قریبی آدمی، میں نکاح کا میں جلدی جاتا نہیں، اس لیے سب خرافات، اور خاص کر شادی محلوں میں نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہی نہیں۔ ایک جگہ پھنس گیا، مسجد کہہ کر کے لے گئے، لیکن پھر کوئی عذر کر کے شادی محل میں بلا لیے، گیا میں، لیکن جو کہنا تھا وہ کہا۔ 9 سے 3 منٹ مشکل سے وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے ہوگا، آدھا گھنٹہ لگایا اس نے۔ چل رہا ہے، صحرا پہنا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، 5-10 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، جنازے میں تو 4 ہی لوگ پکڑتے ہیں، اس کو تو 8 لوگ پکڑ رکھے تھے۔ میں سب دیکھتا رہا، یا اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ بناوٹی چال ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے نوشے بنو تو ایسا مت کرنا کبھی۔ جنازے میں بھی اتنا لوگ نہیں سہارا دیتے جتنا یہ سہارا لے لیتا ہے اسی وقت میں۔ تو خیر بناوٹی چال سے بچا کیجئے۔ 2 خوبی آگے فرمایا، جاہلوں سے مت الجھیے، ان سے مت منہ لگائیے، ان سے زیادہ بحث و تکرار مت کیجئے، بلکہ کہہ دیجئے تو بھی سلامتی کے ساتھ رہ، ہم بھی سلامتی کے ساتھ رہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں، یعنی رات میں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ کبھی کبھی رات میں اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ پوری رات ان کی سجدے میں گزر جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ اتنے دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رحمان کے خاص بندے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، میری آنکھ کھلتی تھی تو نبی کو سجدے میں دیکھتی تھی، پھر دوسری مرتبہ پھر آنکھ کھلتی تھی سونے کے بعد، تب بھی سجدے میں دیکھتی تھی، میرا دل ہول ہول ہو جاتا تھا، میں اٹھتی تھی کہ کہیں پتہ نہیں روح پرواز تو نہیں ہو گیا، اور سجدہ بھی ایسا کہ ذرا بھی جسم میں کوئی جنبش نہیں۔ ہم لوگ تو پیر بھی اٹھ رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے، منہ بھی گھوم رہا ہے، ارے سجدہ 1 منٹ بھی نہیں کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی مچھلی پکڑنے کی طرح ہلا ڈولا رہا ہے۔ سکون سے سجدہ، پیشانی کو رکھیے، اطمینان سے رکھیے، ہتھیلی کو بہت سکون سے رکھیے، انگلیوں کو جمع کر کے رکھیے، پیچھے والے جو قدم ہیں، پنجے ہیں، ان کو زمین پر دبا کر کے رکھیے، ایسا نہیں کہ اسپرنگ کی طرح پاؤں بھی اٹھ رہا، ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اتنے سکون سے سجدہ کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل ہول ہول ہونے لگتا تھا، میں اٹھتی تھی اور انگوٹھے کو زور سے دبا دیتی تھی، جب نبی کے انگوٹھے میں حرکت ہوتی تھی تو مجھے اطمینان ہو جاتا تھا، نہیں نبی نے لمبے سجدے میں وقت گزار رہے ہیں، پھر میں سو جاتی تھی۔ قیام اتنا لمبا کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ معصوم نبی، ہم سب کا نبی۔ ہم لوگوں تو 5 منٹ آدھا گھنٹے کھڑے ہونے میں بڑی پریشانی ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، خاص بندے ہیں۔ اس کا اہتمام صحابہ کرتے تھے، رات اپنی خاص بناتے تھے، کہتے تھے آج میرا سجدے کی رات ہے، آج میری رات قیام کی رات ہے، آج میری رات رکوع لمبی ہوگی، وہ رات ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ
جب اپنے ملکوں میں جب کسی کو ذمہ دار گورنر قاضی بنا کر کے بھیجتے تھے تو کبھی کبھی جائزہ لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے اچانک. اور کیسے پہنچتے تھے؟ کہاں پہنچتے تھے؟ مسجد میں پہنچتے تھے. امیر المومنین کہاں چھاپا مارتے تھے؟ بولیے. مسجد میں. اب کہاں مارتے ہیں لوگ؟ ایسی جگہ مارتے ہیں جہاں دونوں کو سیٹنگ ہو جائے. فوراً مسجد میں پہنچ جاتے تھے. کہیں اچانک فجر کی نماز میں پہنچ گئے امیر المومنین ملک یمن کے ایک علاقے میں. وہاں کا گورنر اور ذمہ دار بنے تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں وہ. امیر المومنین بھی پہنچ گئے. نماز مکمل ہوئی. امیر المومنین کھڑے ہو گئے. وہ بھی دیکھیں یہ اچانک کہاں سے آ گئے امیر المومنین. سوال کیے لوگوں سے, اے لوگوں یہ تمہارا ذمہ دار ہے, گورنر ہے, کچھ شکایت ہے ان کے بارے میں تو یہی مجھے فوراً بولو. اگر شکایت کے جواب یہ صحیح دے دیے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر اسی وقت بدل دوں گا. میں اتنا نہیں لمبا کیس کھینچوں گا کہ اللہ اکبر جھوٹے گواہ بھی آ جائیں, جھوٹے مقدمہ بھی بن جائے سچ. اسی وقت فیصلہ. لوگوں نے کہا کہ ہاں 4 شکایتیں ہیں. کتنی؟ 4 شکایتیں. پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ پہلے فجر کی نماز پڑھاتے تھے, پھر چاش تک کے مسجد میں رہا کرتے تھے یہ, اور لوگوں سے ملتے بھی تھے, سنتے بھی تھے, نماز بھی اپنی ہو جاتی تھی ان کی چاش کی, اور اتنے دیر تک کے تلاوت, ذکر اور لوگوں کی بات چیت مسائل میں وقت گزارتے تھے. 1-1.5 مہینے سے یہ فجر کی نماز ادھر پڑھاتے ہیں, فوراً مصلی سے اٹھ کر کے سیدھے گھر چلے جاتے ہیں. اب نہ یہ ذکر میں بیٹھتے ہیں, نہ چاش نہ اشراق, اور نہ کسی کی بات سنتے ہیں. ایک تو ان میں ابھی کمی شروع ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کا دن بھی نہیں ملتے ہیں, صرف جمعہ ہی کی نماز کے لیے آتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ رات میں عشاء کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اس وقت میں بھی فریاد کسی کی نہیں سنتے, پہلے بول دیتے کہ نہیں آنا میرے یہاں کوئی. تیسری چیز کچھ دن سے ان کو نہیں, بلکہ جب سے آئے تو ان کو روتے ہوئے خوب دیکھتے ہیں ہم لوگ. خوب روتے ہیں, آنسو تربتر. حضرت امیر المومنین نے کہا کہ سعید اٹھ کر کے جواب دو. سامنے سامنے ہی. یہ سیٹنگ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے رشوت لے لیا تو بدل گیا ہے. آج تو اسی لیے ملک میں امن نہیں ہے, اسی لیے تو صحیح فیصلے لوگوں کو نہیں ہو رہے ہیں. بولو گورنر, اٹھ کر کے جواب دو. جواب سنیے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہا کہ امیر المومنین 4 باتیں ان کی صحیح ہیں, لیکن میری سنیے. میں پہلے اشراق تک چاش تک کے بیٹھا کرتا تھا صحیح, لیکن اب نہیں, 1.5 مہینے سے نہیں بیٹھ رہا ہوں, اس لیے کہ اس وقت میری بیوی بہت سخت بیمار ہے اور اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے. اس لیے میں نماز ادھر جلدی پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہوں اور جلدی جاتا ہوں, اور اس کو بستر سے اٹھا کر کے پھر اس کے کپڑے بدلنے ہوتے, کپڑے بدلواتا ہوں, وضو کراتا ہوں, چہرہ دھلواتا ہوں, سب کچھ کرا کر کے اس کو بھی نماز وقت پر پڑھواتا ہوں. بیوی کی خدمت ہے, وہ خود نہیں کر پاتی ہے, اسی لیے مجھے جانا پڑتا ہے اور اس کو نماز وقت پر پڑھاتا ہوں. بیچاری کے کپڑے بھی مجھے بدلنے پڑتے ہیں, بدل دیتا ہوں, منہ دھلاتا ہوں, وضو کراتا ہوں. ہے کوئی آج کل مرد ایسا ہے؟ باورچی خانے میں اپنی بیویوں کو ساتھ دو, یہ غلامی نہیں, یہ محمد عربی کی سنت ہے. کس کی؟ رسول اللہ کی سنت ہے. ان کا ہیلپ کیجئے, ان کی مدد کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ ہاں نمک تیز ہو جائے تو ان پر سوار مت ہو جائیے. آپ بھی ہاتھ بڑھائیے. یہ اچھے مردوں کا کام ہے, اچھے شوہروں کا کام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بیمار کبھی مرد بھی ہوتے ہیں, کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں. جب مرد بیمار ہوتے ہیں تو عورتیں خدمت کرتی ہیں. جب کبھی وہ بیمار ہو جائے, وہ بھی انسان ہے, تو شوہر کو چاہیے اس کی خدمت کرے. ایسا نہیں کہ فوراً دوسرا ڈھونڈنے لگو. انتظار میں بعض لوگ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جلدی سے کفن پہن کر کے رخصت ہو جائے تو پھر میں نیا جوڑا پہن لوں. ایسی نیت نہ رکھو. ہمدردی, شفقت, محبت.
امیر المومنین اس لیے میں چلا جاتا ہوں اور کوئی میرا عذر نہیں ہے. وہ زندگی بھر 70 سال سے میری بیچاری خدمت کی ہے, آج وہ اندھی ہو گئی, روشنی چلی گئی ہے, تو میرا فرض ہے کہ اس کی خدمت کروں. دوسری چیز ہے امیر المومنین, جمعہ میں میرے پاس جو ہے کپڑے اپڑے اس کے اور اپنے میں ہی دھوتا ہوں. کیا دھوتا ہوں؟ میں ہی صاف صفائی کرتا ہوں, اس لیے جمعہ کے دن میں لوگوں سے نہیں ملتا ہوں, کپڑے جوڑے بھی نہیں, سکھاتا ہوں پھر پہن کر کے آتا ہوں. تیسری جو چیز ہے امیر المومنین, رات میں اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملتا ہوں, اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات میں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. اے امیر المومنین, بڑھاپے کے زمانے میں ایمان لایا ہوں, جوانی پورا گناہوں میں گزرا ہے, اب اگر رات بھی اسی طرح گزار دوں تو پھر مغفرت میری کیسے ہوگی؟ اس لیے رات میں اپنے اللہ کو راضی کرنے میں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزارا کرتا ہوں, اور پھر انہی لوگوں کے مسائل بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے میں مانگتا ہوں, اللہ ہمارے اس ملک کے ہمارے لوگوں کی فلاں فلاں ضرورت ہے, دین میں ان لوگوں نے سنایا ہے, اے اللہ ہم حل نہیں کر سکتے, آپ ہی حل کر دیجئے. اس لیے میں رحمان کے خاص بندوں میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے خاص رات اللہ کے لیے کر دیتا ہوں, یعنی رات کس کے لیے؟ خالق کے لیے, اور دین اللہ کے مخلوق کے لیے. یہ اس لیے میں رات میں کرتا ہوں. گزار لو 2 بجے رات تک کے موبائلوں میں قبر کی تنہائی میں پتہ چلے گا. گزار لو میری ماں بہنوں اور بچے بچیوں, تنہائیوں میں فلمیں اور ناچنے والیوں کے گانے سن کر کے کان میں, سونے والوں بستر پر. قبر پر تیرا کوئی نیٹ نہیں ہوگا, کوئی واٹس ایپ نہیں ہوں گے, کوئی چیز نہیں ہوں گے. سب پتہ چلے گا, کچھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا جاؤ, کھڑے ہو, کچھ سجدہ کرو, کچھ رو, منا لو اللہ کو. چوتھی چیز کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. امیر المومنین, میں اپنی زندگی کا حساب کتاب کرتا ہوں تو گناہ زیادہ نظر آتا ہے. کیا ہے؟ گناہ میرا زیادہ ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا گناہ کیے ہیں. 50-60 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا ہوں, اس سے پہلے کفر بھی کیا, کیا کیا. وہ سارے گناہ مجھے یاد ہیں. ان گناہوں کو جب یاد کرتا ہوں تو ہنسی چلی جاتی ہے, خوشیاں چلی جاتی ہے, غم ہی غم قبر ہوتی ہے. اس لیے امیر المومنین, اللہ کے سامنے رو کر کے میں اپنے لیے مغفرت کے فیصلے ان سے کراتا ہوں. اس لیے روتا زیادہ ہوں کہ گناہ میرا زیادہ ہے اور نیکی میرے کھاتے میں کم ہے, اس لیے روتا ہوں. حضرت امیر المومنین سن کر کہا, لوگوں سنا؟ کہا کہ ہاں سن لیا. کیا بدل دوں یا اسی کو رکھو؟ کہا کہ اس روئے زمین پر اس سے بہتر اور کوئی گورنر نہیں ہو سکتا ہے, اسی کو رکھی. ہم لوگ اس کی سنیں گے, اب ان کی مدد کریں گے, ان کے ساتھ رہیں گے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیشانی پر بوسہ دیں اور یوں فرمائیں, تم جیسے لوگ جب تک کہ ملک کے ذمہ دار اور ذمہ داری اختیار کریں گے, اللہ کا قہر عذاب کبھی بھی نہیں اترے گا. میرے بھائیو بزرگوں, عباد الرحمن بنیے, شیطان کا بندہ مت بن کر کے موت کا سامنا کیجیے. رحمان کا بندہ بنیے کہ جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں کہ دیکھو کیا رحمان کا بندہ جا رہا ہے. گلی میری سونی ہو گئی, محلہ میرا اجڑ گیا, اتنا نیک آدمی جا رہا ہے, میرے خاندان کا یہ اتنا اچھا آدمی جا رہا ہے, میرے خاندان کی یہ عورت اتنی اچھی جا رہی ہے جو سب کی فکر کرتی تھی, تہجد گزار تھی, نماز پڑھتی تھی. یبیتون لربہم سجدا. چوتھی پہچان بتائیں, والذین یقولون ربنا اصرف عنا, برابر یہ دعا خوب کرتے تھے. اللہ میرا بندہ وہ ہے جو دعا خوب کرتا ہے, اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے, جہنم سے بچائیے. یہ ہے رحمان بندے ہونے کی خاص پہچان. آگے انہا ساعت مستقر و مقامہ, کیونکہ جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم کا ٹھکانہ اور وہاں کا مقام, وہاں کا رہنا بہت برا ہے. اللہ ہم کو اس سے بچائیے, بچائیے. یہ رات میں دعا, یہ رات میں دعا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, ماں بہنوں, زندگی گزر رہی ہے, ذرا بندہ اللہ کا بن کر کے گزاریے, اللہ کی بندی بن کر کے گزاریے, وہی قبر میں سکون کا ذریعہ بنے گا. آگے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا,
رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے ہیں، تنگی بھی نہیں کرتے، یعنی بخل نہیں کرتے۔ کیا پہچان؟ خرچ کرتے ہیں صحیح صحیح، اسراف اور فضول نہیں کرتے ہیں، اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہاتھ بھی اتنا تنگ کر دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، اور خرچ کرنے پر آیا تو دریا دل بنا دیا، اور اسراف کیا، جائز ناجائز کچھ نہیں پہچانا۔ نہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں جو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے خرچ ضرور کیجئے لیکن اعتدال کے ساتھ، بخیل نہ بنیے، بخیل مت بنیے، بخیل نہ بنیے، مال ساتھ میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، لوگوں کو دیجئے، دینے والا بنیے، پھر اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے بخل بھی ٹھیک نہیں اور اسراف بھی ٹھیک نہیں، دونوں اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اس لیے اتنا بخیل مت جاؤ کہ سب دبا دبا کر کے رکھو۔ تانے ایک آدمی اتنا بخیل اور بیوی بھی بخیل، دونوں بڑے بخیل، اور جب دونوں ہو جائیں تو بڑا مشکل ہے پھر خیر کے کام میں۔ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے نکلا بیچارہ، مسجد کے دروازے پر آیا، پھر بھاگا واپس گھر۔ قریب میں جاتے جاتے بیگم سنو جلدی سے چراغ بجھاؤ، جلتا ہوا چھوڑ کر کے آ گیا ہوں۔ بیوی کہا کہ پورے محلے میں شور کر رہا ہے بیگم، آ کر کے خود ہی اندر آ کر کے بند کر لو نے، بجھا لو نے۔ کہا کہ نہیں، میں آؤں گا، دروازہ کھولوں گا، پھر بند کروں گا تو کتنی مرتبہ دروازہ گھس جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اندر بند کر دے تاکہ دروازہ میرا کیا ہو، زیادہ نہیں گھسے۔ یہ کیا ہے؟ مہا بخیل۔ اسی کو تو کہتے مکھی چوس کے مطلب سمجھے؟ ایک بیچارہ دودھ بیچنے والا تھا، چودھری جی بیپاری، بڑے مالدار دودھ والا، دودھ لے کے گرم گرم بیٹھا، ایک مکھی آ کر کے، اب سوچا کیا کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مکھی جب ڈوب جائے پینے والی چیز میں تو اس کو اور ڈبا دو۔ اس لیے اللہ نے ایک پر میں بیماری اور ایک پر میں شفا رکھا ہے، اور ڈبا، اس کو نکال کے پھر کیا کرو، پھینک دو۔ اب یہ وہی کام کر رہا ہے، ڈبا دیا اس نے، ڈبایا تو دیکھا کہ بہت سارا دودھ اس میں ہے، اب اگر اس کو پھینکوں گا تو اتنا دودھ چلا جائے گا، تو اس نے کیا کیا، منہ میں لیا، چوس لیا، پھر پھینکا۔ اسی لیے نام پڑ گیا کیا، مکھی چوس، بخیلوں کو مکھی چوس۔ اتنا نہیں بن جاؤ تو دروازہ میرا گھس جائے گا، اس لیے اندر بند کر دے۔ نمبر 1 بیوی بھی تھی بخیلہ، وہ کیا کہنے لگی، کم بخت وہاں سے مسجد سے پھر آیا ہے یہاں تک کہ تیری چپل کتنی گھس گئی ہوئی، اب تو مجھے اس کی فکر ہے۔ کہا کہ دیکھو میں نے بازو میں وہیں سے چپل کھول کے بازو میں دبا کر کے آیا ہوں، یہ مجھے فکر تھی کہ جانے آنے میں چپل کتنی گھس جائے گی۔ تو اتنا نہیں بخیل بن جائیے، اور اتنا دل کا دریا نہیں بن جائیے کہ جو آ جائے سب کو، نہیں، اعتدال کی زندگی گزاریے۔ اللہ فرمائے میرے رحمان بندے وہ ہیں جو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہماری زندگی کا کتنا خیال رکھا، آگے فرمایا والذین یدعون مع اللہ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تینوں کام بہت بڑا گناہ ہے، جو آدمی کرتا ہے گناہ ہی میں پڑتا ہے۔ زنا بھی بڑا گناہ، قتل بھی بہت بڑا گناہ، شرک بھی بہت بڑا گناہ۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، معافی نہیں ہے جب تک کہ پھر توبہ کر کے کلمہ نہ پڑھے۔ قتل نہ حق کرنا یہ بہت بڑا جرم، اس کا سزا سیدھے جہنم۔ اور زنا بہت شدید گناہ ہے، زمین آسمان کے فرشتے لرز جاتے ہیں جب کوئی مسلمان ایمان والا زنا کرتا ہے، زنا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں جب یہ دونوں عمل مل کر کے کرتے ہیں تو دونوں کے پاس ایمان نہیں رہتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے، فتوے کی روشنی میں یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ تو بغیر ایمان کا مرا ہے، اس کو یوں ہی دفن کر دو کہیں۔ اس لیے زنا سخت گناہ، رحمان کے بندے ہی کام نہیں کرتے بلکہ اس سے بچتے ہیں۔ آگے اللہ فرمایا جب تم یہ سب کام کر لو گے تیری نیکیاں بڑھا دوں گا، گناہوں کو کیا کروں گا، مٹا دوں گا۔ آگے اللہ فرمایا والذین لا یشهدون الزور، اور اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹے لوگوں کے پاس نہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جھوٹے کے پاس بیٹھیں گے تو کیا جھوٹ ہو جائے گا۔ لا یشهدون الزور، فضول لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اس کی ایک مثال دوں،
ایک آدمی موبائل دیکھ رہا ہے تو بھی آگے، یہ بھی آگے، سب مل کر کے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ فضول ہے؟ ایسے لوگ اللہ رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے، وہ کسی شیطانی کے بندے کہلائیں گے۔ لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اگر کہیں پھنس گئے وہ لوگ، جانا پڑا مجبوری میں ایسے لوگوں کے پاس میں جہاں لوگوں کی برائیاں اور کچھ غیبتوں کی محفل مجلس ہے، تو وہاں جاتے ہیں وہ لوگ اور اپنا کام کرتے ہیں، فوراً نکل جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شادی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، اب اسکریم چوسنے کے بہانے میں غیبت نہیں، مجلسوں میں مت پڑی ہے، پان کھا رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، ہاں یار ٹھیک ہے، اس کے نوشے والے ٹھیک نہیں ہیں تو دلہن والے ٹھیک نہیں، بریانی تو ٹھیک تھی لیکن ایسا نہیں تھا، اس نے ایسا کیا، وہ ایسا کیا، اس گفتگو میں لگ جانا یہ کیا ہے؟ یہ رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہے، یہ فضول کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایسی مجلسوں سے بچتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ کوئی مشکل کام ہے بچا کیجئے، آپ جائیے، دعوت کھائیے، کھا کے فوراً نکل جائیے سلام کلام کر کے۔ اب وہاں بیٹھ کر کے غیبتوں کے اب چھوڑیے محفل مجلس اور ولیمہ، اب تو قبرستان دفن کرنے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے برائیاں لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہیں آج کل۔ بچیے، قبر ہے، یہ قبرستان ہے، یہ عبرت لیجئے، عبرت لیجئے، وہاں ایسی باتیں مت کیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایسے لوگوں کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا کوئی پیغام، آیات، حکم سنایا جاتا ہے تو اندھے بہرے بن کر کے اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، واٹس ایپ میں کوئی مسئلہ آیا، اس میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا، کیا دیا گیا؟ بخاری شریف اتنا نمبر، ٹھیک ہے؟ اب ایک دیکھا پڑھ کر کے آپ کو یقین ہو گیا، کیا ہے؟ ماشاءاللہ کیا حدیث بخاری، نہ اندھے بہرے بن کر کے نہ پڑھیے۔ ہزاروں ایسے واٹس ایپ پر، موبائل پر جو حدیثوں کے حوالے نمبرات دیے جاتے ہیں، فراڈ ہے وہ، کیا ہے؟ جب ہم لوگوں کے پاس میں ایسی باتیں آتی ہیں، جب پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر کیا ہے اور اس کا نمبر کیا ہے، اور کتابیں جب کھول کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا دور اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے اگر کوئی اللہ کا حکم، رسول کا حکم، دین کی کوئی باتیں آ جائے تو پھر کیا کیجئے؟ زندہ عالموں سے رابطہ کیجئے۔ کس سے؟ مردہ عالموں سے نہیں، زندہ عالموں سے، حق والے عالموں سے رابطہ کیجئے۔ یہ ہے، ورنہ آج کل تو ایسے وظیفے یہ پڑھ لو گے تیرے گھر میں دولت ہی دولت بھر جائے گی۔ ارے باپ رے باپ، اب لوگ شروع کر دیا، 4 دن پڑھا، 5 دن پڑھا، نہیں ہوا، پھر فون کرتے ہیں حضرت ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اس لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں فائدہ ہوا، کیا ہوا؟ اس آیت سے، اس وظیفے سے یہ آدمی بدزن ہو گیا۔ پورے یہود و نصارہ اس طرح کی باتیں پھیلا کر کے اس وقت میں ہم کو قرآن سے بدزن کرنے، درود سے بدزن کرنے اور نیک آیات سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ جانتے ہیں یہ مسلمان اتنا بد کردار ہے، گناہ والا ہے، اور گناہ کر کر کے وظیفہ پڑھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا بدزن ہو جاتا ہے ایک آدمی کی پڑھا، اتنا وظیفہ کیا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لہذا یقین کس پر کیجئے؟ اللہ پر کیجئے، اور آنکھ بند کر کے ان چیزوں پر نہیں بلکہ زندہ صحیح عالم سے پوچھ لیجئے، پھر وہ وظیفہ پڑھیے، وہ مسئلے پر عمل کیجئے، تبھی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ پھر اللہ فرمایا ایسے لوگ میرے بندے نہیں، کس کے ہیں؟ ان کے بندے ہیں۔ آگے آخری آیت بس چند، والذین یقولون ربنا ہب لنا، کتنی اچھی بات کہ اور میرے بندے وہ ہیں جو اپنے لیے بھی دعا کرتے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتے۔ بڑی مشہور دعا ہے، دعا برابر کیا کیجئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم کو بیویاں دیجئے، اے اللہ مجھے شوہر دیجئے۔ اگر عورت دعا کرے تو، مرد دعا کرے تو ہمیں شوہر ایسا دیجئے جو میری آنکھوں کے لیے کیا ہو؟ ٹھنڈک ہو، سکون کا ذریعہ ہو۔ مجھے ایسی بیوی دیجئے جو سکون کا ذریعہ ہو، مجھے ایسا شوہر دیجئے جو سکون کا ذریعہ ہو، اور ایسی اولاد دیجئے جو سکون کا ذریعہ ہو۔ اللہ بتا رہا ہے تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا امام، گھر کا بڑا ذمہ دار بنانا جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ
یہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے دعا کرنے کے لیے ایسی پیاری دعا کون کرتا ہے؟ رحمان کے بندوں کی یہ پہچان ہے جو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس لیے دعا کیا کیجئے کثرت سے۔ اپنے پیر صاحب کی دعا سے زیادہ ماں باپ کی دعا بچوں کی حق میں لگتی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے ذکر کہ پیر صاحب کی دعا رد نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ہے قرآن حدیث میں کہ ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان سے زیادہ مقام ہے، قرآن سے ان کا مقام ثابت ہے۔ اس لیے ماں باپ بھی دعا اپنے بچوں کے حق میں کریں اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ آخر میں اللہ نے ایک بہت ہی بڑی بات بتا دیا کہ اگر تم میرے رحمان کے بندے بن کر کے زندگی گزارو گے جنت تجھے دوں گا، یجزون الغرفہ بما صبروا، جنت کے بڑے خوبصورت محلات دیں گے، غرفہ دیں گے، اور وہاں تحیت سلام، تم کو لوگ سلام سلام کہہ کر کے فرشتے ملاقات کریں گے، ہمیشہ رہو گے، بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے۔ آخری آیت قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ دھمکی بھی دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قہار بھی ہے تو غفار بھی ہے تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ جب نہیں مانو گے تو جبار بن کر کے پھر اللہ فرمایا قل ما یعبأ بکم، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے پکارے یا نہ پکارے کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا ہے، وہ رحمان کے بندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے تو فائدہ ان کا ہوگا، اگر نہیں رحمان کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں گے اور ہم کو رب سمجھ کر کے نہیں پکاریں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم، مجھے نہ پکارے تو میرے لیے کوئی فرق نہیں، پریشانی کس کی ہوگی؟ تو اللہ صاف فرمائے تم پکارو یا نہ پکارو میرا کچھ نہیں بنتا بگڑتا ہے، تم چھوڑ دو، رحمان کا بندہ بن کر کے زندگی نہ گزارو، شیطان کا بن جاؤ، کفر میں چلے جاؤ، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، بدماش بن جاؤ، اللہ فرمائے کوئی فرق نہیں، لولا دعاؤکم فقد کذبتم۔ ایک چیز اگر رحمان کے بندے نہیں صحیح بنو گے تو ایک ہی چیز نہیں، تم نے بہت ساری چیزوں کو جھٹلا رکھا ہے، فسوف یکون لزاما، تو اپنے اوپر تم نے عذاب کو لازم کر لیا ہے، اور یہ بات تیرے لیے پھر ایک بات مسئلہ بن کر کے رہے گا، اور اسی وجہ سے تجھے کل عذاب ہوں گے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، عہد کیجئے رحمان کا بندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے یا شیطان کا بندہ؟ رحمان کی نیت کر لیجئے، اللہ نیتوں پر فیصلے عطا فرما دیں گے، بننے کی کوشش کیجئے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ لہذا یہ خوبی ہیں اپنے اندر تلاش کیجئے، اگر ہیں اور کرتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنے کی کوشش کیجئے۔ 13 پہچان ہے، سورہ فرقان کی آخری یہ آیات ہے، جا کے پڑھیے، ماں بہنوں پڑھو اور سیکھو، قرآن کریم سے اپنی پہچان کی تلاش کیجئے، اور نہیں کریں گے تو اللہ سنا دیا میرا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑے گا تو تیرا ہی بگڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں جوانوں، اپنی پہچان رحمان کی بندے کی اپنے اندر پیدا کر لیجئے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم نماز تراویح میں سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ 20واں جز مکمل ہوا، قرآن کا 2 حصہ مکمل ہو گیا، اب 10 جز
نماز تراویح میں پڑھنے کا باقی ہے، یعنی ایک دور ایک تکمیل ہو جائے گا۔ جنہوں نے قرآن سنا اس کی بھی رات گزر گئی، جو لوگ نہیں سنے اس کی بھی رات گزر گئی۔ سننے والوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ سننے والوں کو نقصان ہی نقصان ہے۔ آج چند سورتیں پڑھی گئی، ان میں سورہ قصص بہت ہی اہم سورت، اور اس کے بعد سورۃ العنکبوت، یہ بھی بڑی عبرت اور شان کی سورت۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات کی تلاوت کیا ہوں، یہ سورۃ القصص کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی شرارتوں اور اس کی دشمنیوں کو خوب ذکر کیا ہے، اور اس لیے ذکر کیا ہے کہ دیکھو اس نے بہت تدبیریں چالیں چلی، اس کے پاس بہت دولت، حکومت، ساری چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی ان تمام تدبیروں کے بعد بھی اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکا، اور اپنی پوری طاقت اور تدبیروں سے اللہ کے فیصلے کو وہ روک بھی نہیں سکا۔ وہ روکنا چاہتا تھا کہ وہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے جو ہماری حکومت و سلطنت کو چھین لے گا اور ختم کر دے گا۔ اس کے لیے اس نے بہت سارے بچوں کو قتل کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اور پھر اللہ کا بھی نظام دیکھیے، دشمن کے گھر ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کروایا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کی قدرت اور شان، کہ جو روکنا چاہ رہا تھا، جس سے بچنا چاہ رہا تھا، اسی کے گود میں اللہ نے پہنچوا دیا۔ اس سے بھی بڑی کوئی اور نشانی اور عبرت کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طاقت سمجھیے کہ وہ اللہ کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری تدبیروں کو فیل کر کے فرعون ہی کے گھر اور اس کی گود میں اس پیغمبر اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اور پھر وہ بہت تدبیر کیا بچنے کے لیے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے راستے پر اس کو غرق اور ڈبایا۔ یہ ساری باتیں اس صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے دنیا میں کتنی طاقت، قوت، چالاکیاں، سازشیں، تدبیریں، ہیرا پھیری، کچھ بھی کر لے، اللہ کی جب پکڑ آ جائے تو کوئی نہ بچ سکتا ہے، نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا بن کر کے رہیے، ہمیشہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھیے، یقین رکھیے۔ اس وقت جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی سے متعلق ایک چیز ہے۔ قارون کو جانتے ہیں؟ نام سنا ہے کبھی؟ بہت مشہور آدمی ہے، اللہ نے خود اس کا نام قرآن میں لیا۔ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کا نام نہیں لیا ہے قرآن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام صراحتاً کہیں ذکر نہیں کیا، حضرت عثمان غنی، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید کا نام نہیں لیا۔ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی اہم خواتین اور صحابیات کا بھی نام نہیں لیا، نبی کی بیویوں کا بھی نام سے اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی نام نہیں لیا، جبکہ یہ لوگ ہم سب کے لیے بڑی شان اور بہت ہی عزت والے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کے نام نہیں لیا، لیکن اللہ نے قارون کا نام لیا، فرعون کا نام لیا، تاکہ لوگوں تم کو قارون اور فرعون کے سمجھنے میں کبھی غلطی نہ ہو، یعنی کبھی کوئی کہے یا نہ دے کہ کہاں اللہ نے نام لیے، سب باتیں جھوٹی ہے،
نہیں، اللہ نے نام لے کر کے ان کی عبرتوں اور ان کی تمام چیزوں کو ذکر کیا تاکہ تم کو ان کے انجام کو سمجھنے میں شک نہ ہو، ان کے انجام بد کو سمجھنے میں تجھے کوئی شک میں بھی نہ ڈالے۔ اگر کوئی ڈالے تو پھر تم قرآن اٹھاؤ اور اللہ کی اس بات کو سمجھو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں، چچا زاد بھائیوں میں ایک بھائی ہے۔ بہت ہی اللہ نے ان کو دولت مال خوب دیا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کوئی مددگار اور اپنا ایک خاص ساتھی اور اپنے لیے ایک وزیر کی حیثیت سے اپنا نائب بنانا چاہے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو چنا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو اس کو بڑی دشمنی ہوئی، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میری شہرت بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن موسیٰ مجھے بنانے کے بجائے اپنے بھائی کو بنا لیا، لہذا حسد آ گیا، حسد آیا اس سے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ اندرونی سازشیں کرنے لگا، اور ایسی سازش کرنے لگا کہ منافقانہ انداز فرعون سے جا ملا، فرعون کی ساری باتیں، فرعون کا سپورٹ، خفیہ اس کی تدبیروں میں شامل ہونا، اس کی بات لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی کبھی پریشان کرنا، یہ اس کا کام شروع ہو گیا۔ جیسے آج ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، دکھانے کے تو ہیں، لگتے ہیں کہ یہ میرے ہیں، لیکن آدھے سے زائد وہ ان کے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے دنیاوی اعتبار سے۔ آدھے سے زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا غیروں میں ہے۔ وقت الیکشن آ جاتے ہیں کہ میں آپ کا ہوں، عید میں سر پہ ٹوپی چڑھا کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تیرا ہوں، لیکن ہے وہ ان کے، ہے وہ ان کے، اور یہی کام لوگ آج بھی کر رہے ہیں۔ جتنے بھی کہنے میں کوئی جھجک نہیں، دیکھیے تجربہ کیجیے، جتنے نام کے ہم لوگوں کے کہتے ہیں کہ میں آپ کا ہوں، وہ ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں حقیقت میں، اور خود جو لوگ مسلمان ہیں اس لائن میں وہ لوگ بھی نہیں ہیں پورے، وہ اپنے مفاد اپنے غرض کی بنیاد پر کبھی کبھی ایمان ظاہر کر دیتے، ورنہ حقیقت میں سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کے عمل میں کفر ہی داخل ہے، اسی لیے مسلمان کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ قارون کا بھی یہی کام تھا، جب موقع آتا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ، اور جب موقع آ جاتا تھا تو زیادہ تر فرعون کا کام کرتا تھا۔ اللہ نے خوب دولت دی تھی، خوب دولت۔ کیا تھی اس کی دولت؟ کیسے یہ مالدار ہو گیا؟ مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مال دیا تو یہ مال غلط کاموں میں لگایا، اور کیا غلط کام؟ سود رشوت میں لگایا، غریبوں ضرورت مندوں کو دیتا تھا، اور ذرا سی دیر ہو جائے دینے میں تو ڈبل کر دیتا تھا، پھر اپنی دولت کو سود اور رشوت کی لائن سے وہ اتنا بڑھایا، اللہ نے فرمایا اتنا بڑھایا کہ 100 آدمی ان کے خزانے کی چابیاں اٹھا نہیں سکتے تھے، اونٹوں پر چلتا تھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسا خزانہ ہوتا تھا؟ پہلے دور میں بینک نہیں ہوتے تھے، یہ نوٹ کی شکلوں میں دولت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہیرے ہوتے تھے، جواہرات ہوتے تھے، سونے ہوتے تھے، چاندیاں ہوتی تھی، اور ان شکلوں میں ہوتی تھی، یہ کاغذ نہیں ہوتے تھے۔ اس کے لیے بڑا بڑا صندوق بنا رکھا تھا، اس میں رکھتا تھا ہیروں کا الگ صندوق، گولڈ سونوں کا الگ صندوق، چاندی کا الگ صندوق، اور ہر چیز کا الگ الگ تو خوب رکھتا تھا، اس کے لیے تالے بھی چابیاں بھی، تو پھر اس کے بہت سارے ہو جاتے تھے، اس کے اٹھانے منتقل کرنے میں ہزاروں مزدور رکھا کرتے تھے، ہزاروں مزدور رکھتا تھا، اور اس سے اس کام لیتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم،
یہ تو فرعون کے بھائیوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے تھا، لیکن فرعون یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے تھا، رشتہ دار میں تھا، لیکن فبغى علیہ، موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ظلم شروع کیا، جبکہ ہم نے اس کو خزانہ دیا تھا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنا خزانہ کہ اس کی چابیاں مضبوط ترین لوگ اٹھاتے تھے۔ کیا کام کرتا تھا؟ سود کا۔ کس کا؟ تو یہ خزانے جو صندوقوں میں ہوتے تھے اس کے اٹھانا بیٹھا۔ اب آج کے دور میں سب سسٹم نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے لوگ، اب تو نوٹ کی شکل، اب نوٹ کی بھی شکلیں ختم ہو گئی، اب نمبر کی شکل میں پیسہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، خالی فون پے پر نمبر گنتے ہیں ہم لوگ، ورنہ ہاتھ میں آتا ہی نہیں۔ اور اب اتنا یہ نمبر ہو گیا کہ مانگنے والا بھی اب یہی کام کرتا ہے۔ سب ماڈرن ہو گئے ہیں، ڈیجیٹل، مانگنے والا بھی، فقیر مسکین ضرورت مند وہ بھی، اگر ان کو کہہ دیں گے چلر چھٹا نہیں ہے تو فون پہ کر دو بھائی، واہ۔ تو جیسا جیسا زمانہ بنا ویسے ویسے سارا سسٹم بھی بدل گیا۔ اب خزانہ رکھنے کے اٹھانے کے ضرورت نہیں، خالی فون رکھو تو سارا کام نمبر پر ہو جاتا ہے، پیسے دیکھنے کی آنکھ ترس جا رہی ہے۔ تو کہنے کے مطلب ہے کہ اب زمانہ ڈیجیٹل آ گیا، اسی لیے وہ 100 آدمی بہادر آدمی کا جلدی سمجھ میں نہیں آگا، لیکن سمجھنا آسان ہے۔ اس دور میں لوگ بینکوں میں نہیں رکھتے تھے، کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، اس لیے صندوقوں میں رکھتے تھے۔ اسی لیے کس سے سنا کرتے ہم لوگ کہ فلاں وقت میں زمین کی کھدائی کی گئی تو اشرفیوں سے بھرا ہوا کیا ہو گیا؟ صندوق نکلا۔ اس دور میں لوگ اس کو زمین میں محفوظ رکھتے تھے، اپنی دولتیں اپنے آل اولاد کے لیے، جیسے آج لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں۔ تو اتنا وہ اس کے پاس میں تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، رشوت۔ اسلام میں رشوت سود یہ دونوں کیا ہے؟ حرام، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، اس کے جتنے بھی شکلیں اور پہلو ہیں سب حرام۔ ہاں کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جہاں پر فقہاء اور علماء نے اس کی گنجائشیں نکالی ہے، لیکن بہت مجبوری کے درجے میں، لیکن عام حالات میں اس کو استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک صاحب بتلانے لگے اب معلوم سود تو دے لے کر کے نہیں، اب اس کی ایک شکل اس طرح سے لوگ کھا رہے ہیں۔ کیسے؟ اپنا سارا مال بینک میں رکھ دیتے، کہاں رکھ دیتے؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کہاں بینکوں میں رکھ دیے۔ اب بینک اس پر میں سود دے رہے ہیں، دے رہے ہیں نا، ماہانہ اس پر آ رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے آدمی کہ ہم تو اپنے پیسے کے کھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیسے پر یہ بینک دے رہا ہے، ہم تو کسی آدمی سے تو نہیں لے رہے ہیں، ہم کسی آدمی کو دے نہیں رہے ہیں۔ یہ بھی پیسہ حرام ہے اور یہ سود کی شکلوں میں ہے۔ آپ کا پیسہ بینک میں رکھا ہوا اور اس پر جو انٹرسٹ آپ کا آ رہا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ اس کو اپنا معمول بنا لیے، ہم تو کسی آدمی کے ہاتھ سے سود لینا دینا تو نہیں کر رہے، ہمارا پیسہ رکھا ہوا، اس پیسے پر وہ بینک کام کر لے اور وہ کما لے، اس پر مجھے کچھ اضافہ دے رہا ہے تو یہ میرے لیے جائز نہیں، یہ بھی حرام۔ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، اس کا کھانا اپنے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں علماء کرام نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، فقہاء لکھتے ہیں کہ جو پیسہ آپ کو وہاں سے مل رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو نکال لیجئے، اس کے نکالنے کے بھی مسئلے ہیں، اس کے خرچ کرنے کے بھی مسئلے ہیں، کس کو دینا، کہاں خرچ کرنا، علماء سے وقت پر میں پوچھ لیجئے۔ دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں اور اب اتنے مفتی بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اتنے مفتی بن گئے ہیں کہ آپ کو مسئلہ پوچھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 6 مہینے میں لوگ مفتی بنا رہے ہیں، کتنے میں؟ 6 مہینے میں لوگ مفتی بنا دے رہے ہیں، سال میں مفتی بن جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے، اللہ کیسے یہ بنا دیتے، کیسے یہ مفتی بن جاتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابر و اسلاف اور ہمارے مدرسوں میں، بڑے مدرسوں میں، دارالعلوم دیوبند میں صرف مفتی کے کورس حاصل کرنے کے لیے، پکا مفتی بننے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں، تب ان کو سند ملتی ہے کہ یہ مفتی ہوا۔ یہ 6 سال میں 4 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں لوگ مفتی بنا رہے ہیں، گویا کہ علم میں خیانت لوگ کرتے ہیں۔
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مفتیوں سے پوچھ لیجئے جا کر کے کہ بینک سے ملے ہوئے وہ رقم اور وہ پیسے جو ہمارے پیسے پر اضافی دیتا ماہانہ، اس کا لینا جائز ہے، نکالنا جائز ہے، اپنے لیے خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ لہذا جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ پیسے اپنے بینک میں محفوظ کر دیے اور وہاں سے 10,000 20,000 سود اگر اس پر آ رہا ہے اور بینک سے مل رہا ہے اور یہ بڑی آسانی سے نکال کر کے اپنے کھا لیتے ہیں، تو اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ کیا کریں؟ اپنی عبادتوں کی فکر کریں، اپنے روزوں کی فکر کریں، اپنے روزوں کے بارے میں سوچیں، اپنے اولاد کے بارے میں سوچیں۔ اس لیے وہ بھی پیسہ کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو قارون یہی کام کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یہی کام کرتا تھا، اضافہ بڑھا بڑھا کر کے وہ سود لیا کرتا تھا۔ دولت بڑھانی اس طرح سے اللہ بڑھا دے گا، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ بہت برا ہے۔ اس کا انجام اللہ نے بہت ہی خراب رکھا ہے۔ لہذا قارون جب دولت مند بنا تو لوگ کہنے لگے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اے قارون، دولت کی وجہ سے تم اتراؤ نہیں، دولت کی وجہ سے تم خوشیاں مت بناؤ، دولت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اکڑ مکڑ مت کرو۔ کیوں؟ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو زیادہ محبت نہیں کرتا ہے، چاہتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم کو اللہ نے دولت دی تو کیا کرو؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ اللہ نے تم کو اگر دولت دی، اس دولت سے آخرت بناؤ۔ کیا بناؤ؟ آخرت بناؤ، اور بھولو نہیں اپنی نصیب کو جو اللہ نے تم کو دیا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ لے کے نہیں آئے تھے، خالی بھی جاؤ گے کچھ لے کے نہیں جاؤ گے۔ اپنی نصیب اور اپنی مقدر پر ذرا ایک نظر ڈالو۔ لہذا اگر تم کو اللہ نے دولت دی ہے تو چند کام کرنا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو تم بھی اللہ پر احسان کرو۔ اللہ پر احسان کرنے کے مطلب اللہ کے بندوں پر احسان کرو۔ کہتے ہیں تم زمین والوں پر احسان کرو گے تو عرش والا تیرے اوپر احسان کرے گا۔ تو لہذا اللہ کے بندوں پر احسان کرو، ان کو اپنے پیسے سے ستاؤ نہیں۔ اگر کوئی غریب آیا تم سے قرضہ لیا، ضرورت مند آیا تم سے کچھ لیا، تو اتنا بڑھا بڑھا کر کے تم اس کو سود مت ڈال دو کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے۔ احسان کا معاملہ کرو، سکون کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ۔ اللہ پر احسان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے۔ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کو اللہ تعالیٰ بلائے کر پوچھے گا، بندہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت بھی نہیں کی، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تم نے کپڑا بھی نہیں دیا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی، تم نے میری ضرورت کو پوری نہیں کی۔ تو مالدار کہے گا اللہ آپ کے، اگر مجھے معلوم ہوتا ساری دولت آپ کو دے دیتے، لیکن کہاں ہم کو معلوم ہوا کہ آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو فلاں کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے ہم کو ضرورت نہیں، میرے ایک بندے کو ضرورت تھی، اگر تم اس کو دیتے گویا کہ مجھ کو تم دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا احسن اللہ، دولت دیا ہوں، میرے بندوں پر تم احسان کرو، ماں باپ پر احسان کرو، بیوی بچوں پر احسان کرو، رشتہ داروں پر احسان کرو، اس کو دو، اس کی ضرورت کو پوری کرو۔ دولت کا مطلب یہ نہیں تم اترا جاؤ، تمہارا نقشہ بدل جائے، زبان بدل جائے، نہ، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ۔ اور اپنی دولت سے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اپنی دولت سے فساد مت مچانا، زمین پر کوئی فساد کا کام نہیں کرنا۔ دولت سے کسی کو لڑا دو، دولت سے کسی کو قتل کرا دو، دولت کی وجہ سے کسی کو ٹکڑے کر دو، دولت کی وجہ سے کسی کا حق چھین لو، یہ فساد مت کرنا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ پہلے نصیحت کرتا ہے مالداروں کو،
اللہ پہلے نصیحت کرتا بگڑے ہوئے لوگوں کو، اللہ کبھی بھیجتا ہے اس کے پاس میں کسی نصیحت کرنے والوں کو تاکہ اس کو بتاؤ سمجھاؤ، اللہ فوراً نہیں پکڑتا، ذرا ڈھیل دے دیتا ہے۔ سمجھایا اللہ تعالیٰ نے لیکن نہیں سمجھا، جو ان کے پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحت کرتے تھے بتاتے تھے اتنا ہی وہ بگڑتا تھا، اتنا ہی دشمنی پر آمادہ ہوتا تھا۔ پھر جب ان سے کہا جاتا تھا یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، تو کیا کہتا تھا؟ یہ سب اللہ کا نہیں، میری چالاکی سے، میرے علم سے، میرے فن سے ہے۔ کیا ہے؟ جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں پڑھا تب یہ دولت آئی۔ ارے اگر اللہ دماغ نہیں دیتا تو پڑھتے کہاں؟ پھر ناپاکی اور پاکی کا فرق نہیں کر پاتے۔ ہوتا پاگل پڑھ لیتے ہیں، دیوانے کالج کا سرٹیفکیٹ لے آتے ہیں، دیوانے کیا کوئی ان کے پاس ڈگریاں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کا دماغ اللہ نے بدل دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم پڑھے لکھے، ہم چالاکی کیے، ملک سے باہر گئے، وہاں سے آئے، یہاں سے گئے تو میرے پاس دولت آ گئی، نہ، یہ غور کرو کہ یہ دماغ اگر اللہ صحیح نہیں دیتا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، لیکن یہ سمجھا نہیں بلکہ الٹی چال چلا اور کہا کہ نہیں یہ سب میری چالاکی سے، میرے علم سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے علم سے تجھے پتہ نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے ہلاک کیا ہے، وہ بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ۔ تو اللہ مثال دیتا ہے، اگر تم کو اپنی دولت پر، اپنے علم پر، اپنی حسن پر، اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر اگر تجھے ناز اور غرور ہے تو ذرا آگے نگاہ کر کے دیکھو، تم سے بڑے بڑے لوگوں کو بھی میں نے تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اشد من قوہ، تم سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن نہ ان کا مال اس کو بچا سکا، نہ ڈبتے وقت میں غرق ہوتے ہوئے اور نہ کسی پکڑ کے وقت میں آ کر کے کوئی مدد بھی نہیں کیا۔ آج دیکھ لیجئے زمانہ، دیکھ لیجئے، ابھی 2 سال کا عرصہ گزرا ہمارے اور آپ کے سامنے، لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ آتے تھے تدفین کرنے کے لیے، گھر سے جنازہ یوں ہی نکال دیتے لوگ، چھونا پسند نہیں کرتے تھے لوگ۔ کیا تھا؟ یہ عبرت کی چیز سے اللہ دکھا رہا تھا کہ تم جس کو اپنا سمجھے وہ بھی تیرا اپنا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کسی چیز پر ناز نہیں بلکہ ہمیشہ کہنا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، جب تم میں پکڑوں گا تو تمہارا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، مجرموں کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ 2 طرح کے لوگ اس وقت دنیا میں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا والوں کو دیکھ کر کے منہ میں پانی لاتے ہیں، کتنا کیا ترقی ہے، کیا اس کا رہن سہن ہے، کیا یہ کامیاب ہے، کہتے ہیں لوگ دیکھو کہاں تھا کہاں چلا گیا، اس کے پاس کتنی ترقی آ گئی، اس کی آل اولاد کتنی ترقی کر گئی، ایک وقت کا نماز نہیں پڑھتا ہے، دولت مل گئی، ترقی، یہ کہ تو کہتے ہیں کیا خوش نصیب گھرانہ ہے، کیا خوش نصیب لوگ ہیں، کاش کہ ہم بھی ایسا بن جاتے۔ کیا ہے؟ تو جب جب لوگ قارون کو دیکھتے تھے وہ گھر سے نکلتا تھا اور اس کے آگے پیچھے ان کے لوگ ہوتے تھے، ان کی سواریاں ہوتی تھی، ان کے گھوڑے ہوتے تھے، ان کی دولتیں ہوتی تھی، ان کے تمام ناز و نخرے ہوتے تھے، تو لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے کیا خوش نصیب انسان ہے، کتنا کامیاب ہے، کاش ہم بھی ایسا ہوتے، کاش ہم بھی ایسا ہوتے جیسے آج ہم لوگ سوچتے ہیں۔ کیا یہ خوش نصیب لوگ ہیں؟ عورت بھی سوچتی ہے، مرد بھی سوچتا ہے، جوان بھی سوچتا ہے، کیا یہ غیروں کی ترقی ہے، کیا ان کی حکومت ہے، کیا یہ شان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کیا ان کی کاریں ہیں، کیا ان کا فلاں ہے، کاش کہ ہم بھی ہوتے۔ مثالیں کبھی لوگ دیتے ہیں، دیکھو فلاں وہ کیسے ترقی کر گیا، اس کے بیٹے کتنی ترقی کر گئے، ان کی بیٹیاں کہاں چلی گئی، کہاں چلی گئی، کیا ہو گیا، قوم کے نام روشن کر دیا، یہ تو کہتے ہیں قوم کے نام روشن کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ سوچ کن کی ہے؟ دنیا داروں کی سوچ ہے، دنیا داروں کی۔ ایک وہ طبقہ ہے جو لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ان کی نصیب رہنے دو، ہم کو اسی میں خوشی ہے، کس میں؟ جس حال میں مجھے اللہ رکھا ہے۔
ہم کو بدلنا نہیں، زمانہ بدل جائے. لہذا اللہ نے ایمان والوں کو بھی دولت دی، لیکن دولت سے وہ بدلے نہیں. واقعہ بہت ہی مشہور ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو ملک شام اور فلسطین کے گورنر تھے، بڑا ملک کا گورنر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا تھا. بڑے چہیتے صحابی تھے، عشر مبشرہ کا جنتی ان کی بشارت ان کو ملی تھی. آج بھی مسجد نبوی کے دیواروں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، یہ جنتی ہیں. جب ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا تو کسی نے شکایت کی تھی، خطوط بھیجے مدینہ طیبہ میں، اے امیر المومنین جس کو آپ نے گورنر بنایا ہے ان میں 3 خرابیاں ہیں، اس کو بدل کر کے دوسرا ڈالیے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط پڑھ کر کے فوراً سفر کیے ملک شام کا. رکے نہیں، کانا پھسکی سے کام نہیں ہے، فوراً تحقیق کے لیے پہنچے. مسجد میں ملاقات، سوال کیے ابو عبیدہ بن جراح آپ کہاں رہتے ہیں، وہاں مجھے لے کر کے چلیے. لہذا لے کر کے گئے تو ایک درخت کے سائے میں ایک خیمہ لگا رکھے تھے کپڑے کا. کہا کہ یہیں رہتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہیں رہتا ہوں. ایک مالدار کی قصہ سنا رہا ہوں، اور ایک قارون مالدار ہے، اور ایک میرے نبی کے غلام صحابی مالدار ہے جو ملک کا گورنر ہے. اللہ اکبر، سرخ ملک کے گورنر، ملک شام یمن، جس کے اس وقت کے لیے اعتبار سے سپر پاور طاقت اس میں. یہی رہتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہی ہے میرا گھر ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے. بیٹھے، کہا کہ کچھ کھلاؤ گے؟ بھوک لگی، مدینے سے آتے آتے یہاں تک پہنچتے. کہا کہ رک جائیے. ایک تھیلے سے روٹی 2 نکالے، ایک پیالے میں توڑے، پانی میں ڈالیں، اوپر سے نمک چھڑک دیے. بیٹھے. کہا کہ اور کیا حال ہے امیر المومنین؟ کہا کہ کھانے کا کیا حال ہے بتاؤ. کہا کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، تھوڑی دیر انتظار کیجیے. روٹی پانی نمک میں نرم ہو گئی، لا کر کے پیش کی امیر المومنین، آئیے ہم دونوں کھاتے ہیں. آپ کھائے، حضرت امیر المومنین بھی کھائے. کہا کہ یہی تیرا کھانا؟ کہا کہ یہی میرا کھانا. یہیں رہتے ہو؟ کہاں یہیں رہتے ہو. اچانک آپ کا آنا امیر المومنین، وہ بھی زبردست بڑے صحابی تھے. کہا کہ 3 شکایت تیری پہنچی ہے مدینے میں، اس کی تحقیق کے لیے آیا ہوں. اللہ کیا ہے وہ شکایت؟ ایک مالدار کی قصہ سنا رہا ہوں، ایک گورنر کی قصہ سنا رہا ہوں، ایک نبی کے غلام کے سنا رہا ہوں، ایک جنتی صحابی کا سنا رہا ہوں، اور ایک طرف ہے یہ قارون، اس کا بھی قرآن بتا رہا ہے. شکایت یہ آئی ہے تمہاری کہ تو 2 مرتبہ چھٹی مناتا ہے، ایک جمعہ کو بھی اور مہینے میں بھی 1 دن، اور رات میں تم کسی کی بات نہیں سنتے ہو. کیا وجہ ہے؟ 2 مرتبہ چھٹی کیوں منا لیتے ہو اور رات میں کسی کی بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ اس کا جواب دو. اتنی چھوٹی سی بات میں چلے گئے تھے تحقیق کرنے کے لیے. جواب دیا امیر المومنین، مسئلہ ایسا ہے کہ جمعہ کو چھٹی اس لیے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، اور میں اس کو جمعہ کے دن دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور اپنے ہاتھ سے اس کو تیار کرتا ہوں، پھر پہن کر کے جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہوں، اس لیے پورا دن چھٹی. ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. پھر مہینے میں 1 مرتبہ پورا دن کیوں چھٹی مارتا ہے؟ کہا کہ امیر المومن، جو روٹی ابھی ہم اور آپ کھائے ہیں نا، اس روٹی کو میں اپنے ہاتھ سے مہینے میں 1 مرتبہ 30 روٹی بناتا ہوں، اور بنا کر کے اس کو پکا کر کے دھوپ میں سکھاتا ہوں. کہاں؟ دھوپ میں. یہ دھوپ میں جب سوکھ جاتی تو خراب نہیں ہوتی ہے. پھر اس کو اسی تھیلے میں ڈال دیتا ہوں، اور روزانہ 1 ہی روٹی کھاتا ہوں. اللہ اکبر! کتنے؟ 1 روٹی. یہ کون ہے؟ گورنر ہے، جنتی ہیں. ایک روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو کتنا کھاتے سو حساب لگا لیجیے، اور کتنی عبادت کرتے اس کا بھی حساب لگا لیجیے. یہ کتنا شکر ادا کرتے اس کا بھی حساب لگا لیجیے. اپنے ہاتھ سے روٹی
روٹی بناتا ہوں، سکھاتا ہوں، دھوپ میں اور تھیلے میں ڈال دیتا ہوں اور ایک روٹی ایک دن میں کھاتا ہوں، بس اس میں سارا دن میرا لگ جاتا ہے امیر المومنین۔ رات میں کیوں نہیں سنتے ہو کسی کی فریاد ضرورت؟ کہا کہ امیر المومنین دن بھر لوگوں کے سنتا ہوں، میں کمزور ہوں، اس لیے میں تو حل نہیں کر سکتا ہوں، سب کے رپورٹ، سب کے دکھ، سب کی تکلیف سن کر کے لکھ کے نوٹ کر لیتا ہوں اور رات میں اپنے خالق کو سناتا ہوں، اے پروردگار تیرے بندے کی فلاں ضرورت ہے، تیرے بندے کی فلاں ضرورت ہے، اس کا بھی بنا دیجئے، اس کا بھی بنا دیجئے، اس کو بھی دے دیجئے، اس کو بھی دے دیجئے۔ رات دن بھر بندوں کی یعنی مخلوق کی بات سنتا ہوں اور رات کی تنہائیوں میں خالق کو سناتا ہوں۔ وہی حل کرے گا، ہم اور آپ نہیں حل کریں گے۔ ہم لوگ تو چکر کاٹ رہے ہیں اور دعا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں رات میں کسی کا نہیں سنتا ہوں۔ تو تینوں باتوں کی کیا کی ہے؟ وضاحت کر دی ہے، تینوں باتوں کی وضاحت کر دی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے پانی اتر گیا اور یوں فرمایا، ابو عبیدہ ارے اچھا گھر لے لیتے، یہ محل ہے ملک شام اور یمن میں، کتنے بڑے بڑے محلات ہیں، ایک لے لو، تم آرام سے رہو، رہنے کا حکم ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، ایک لے لو، ایک رہو آرام سے، جھوپڑی یہ خیمے کپڑے میں کیوں رہتے ہو؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور کوئی غلام رکھ لو، خادم رکھ لو، اپنے ہاتھ سے کیوں کام کرتے ہیں آپ؟ روٹیاں وہ بنا دے گا، وہ سکھا دے گا، وہ آپ کا کام خدمت کرے گا، کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں؟ جواب سنیے، کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ کہا کہ امیر المومنین مسئلہ ایسا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ گھر لے لو، ایک محل لے لو، ایک خادم رکھو، خادمہ رکھو، سب رکھو، لیکن نبی کی آخری وقت میں مجھے رسول اللہ بلائے تھے اور میں نبی سے بات کی تھی اور نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا میں نے، اور میں نے اپنے آقا سے یہ وعدہ کیا، یا رسول اللہ آپ ابو عبیدہ بن جراح کو جس حال میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اسی حال میں آپ سے حوض کوثر پر ملے گا۔ زمانہ بدل جائے گا لیکن ہم نہیں بدلیں گے، ملک آ جائے، خزانہ آ جائے، لیکن ہم نہیں بدلیں گے، ہماری زبان نہیں بدلے گی۔ اس لیے میں نبی سے وعدہ کیا ہوں تو وعدہ کے خلافی زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ جہیز کے مال میں ہم لوگ بدل جاتے ہیں، سود کے مال میں ہمارا نظر انداز بدل جاتے ہیں۔ کیا کہا کہ نہیں میں بدلوں گا، زمانہ بدل جائے، ہم نہیں بدلیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو سینے سے لگائے ہیں اور یوں کہا، اے ابو عبیدہ تم جیسے انصاف اور ایماندار لوگ جب تک کہ ایسے ملکوں کے نظام کو چلائیں گے، اللہ ان ملکوں میں کبھی غریبی، قحط سالی، فساد، فتنہ، بلا، مصیبتیں نہیں اتارے گا۔ اس لیے نیک آدمی جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، نیک ذمہ دار ہوتا ہے تو اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ لیکن یہ قارون کیا کہتا ہے؟ یہ میرا، یہ میری تعلیم سے، میرا فلاں سے، لہذا اس کو دیکھ کر کے ایک طبقہ کہتا ہے کاش میں بھی اسی طرح ہوتا۔ لہذا جو اگر کافر کہتے ہیں کہنے دیجئے، لیکن مسلمان کے منہ میں پانی اگر دنیا کی دولتوں اور مالداروں کو دیکھ کر کے، لوگوں کے دنیا داروں کے محلوں اور ان کے ترقی اور ان کی دنیا کی کامیابی دیکھ کر کے اگر کسی ایمان والے کے ایمان میں ذرا فرق آ جائے تو تیرے پاس ابھی ایمان نہیں ہے، ایمان آپ کے پاس کامل نہیں ہے، بلکہ ایسے وقت میں کہہ دینا چاہیے یہ ان کی نصیب ہے، میری یہ نصیب ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے دنیا میں ترقی نہیں بنایا ہے بلکہ آخرت کی ترقی رکھا ہے۔ لہذا وہ جب چلتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کیا شان والا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین بتلائیے، اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو دین بتائیے، جن کی زبان میں اور جن کے انداز سے وہ لڑکتے رہتے ہیں یہ کافر نوجوان کتنا اچھا، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا ایسا ہے، لہذا ہماری بچیاں کالجوں سے مرتد ہو رہی، کیوں؟ اسی لیے۔ اور یہ قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی اسی طرح سرفرے ہیں، گلی کوچوں میں گھومنے والے ہیں، صحیح سے پڑھنے والے نہیں ہیں، تعلیم پر محنت کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے حالات ایسے بن رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے حال بتایا، جب ایک مرتبہ چلا اور جب اس کو دھسا دیا گیا خزانے کے ساتھ، واقعہ تفصیل ہے اسی صورت میں، جب یہ دھسا زمین پر خزانے کے ساتھ، دھس گیا پورا۔ صبح وہ لوگ جو لوگ ان کو دیکھ کر کے ترس کھاتے تھے، کہتے تھے کاش ہم بھی ایسے ہوتے، میری اولاد بھی ہوتی، میرے پاس خزانہ ہوتا، تو یہ دیکھ کر کے کہ سب دھس گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا، کوئی نہیں اس کو بچا سکا، نہ یہ بچانے کے لیے کسی کو بلا سکا۔ جب یہ دھس رہا تھا تو کسی کو آواز دیا، کوئی بھی نہیں آیا، اس کے خزانے اٹھانے والے بھی نہیں آئے، خود اللہ نے فرمایا کوئی نہیں آیا، پورا دھس گیا، زمین میں چلا گیا۔ صبح اٹھ کر کے یہی لوگ دیکھیں تو کہنے لگے ہو اللہ نے ہم لوگوں کو بچا لیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم لوگ بھی ایسے ہوتے تو ہم لوگ بھی دھس جاتے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، کبھی دنیا داروں کو دیکھ کر کے اللہ کی نعمت کا منکر مت بنیے۔ دھس گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قصہ بتا رہا ہے، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ۔ آگے اللہ فرمائے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا، اے لوگو آخرت کے گھر بنا لو۔ کیا بنا لو؟ آخرت کے گھر بنا لو، فساد مت کرو، دولت سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ والعاقبۃ للمتقین، کیا ہے؟ انجام تو متقیوں کا ہے۔ یہ دولت آنی جانی ہے، یہ دولت جانے والی ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے گناہ مت کیجئے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص میرے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے، مال سے، عبادت سے، تسبیحات سے، فلہ خیر منہا، میں اس کو اس سے بڑھا کر کے دیتا ہوں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ کرتا ہے تو اتنے ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ دیکھا اللہ کریم کتنا ہے، یعنی نیکی کرو تو 10 گنا، نیکی کرو تو 20 گنا، نیکی کرو تو 70 گنا، اور گناہ کرو تو اللہ فرمائے اتنے ہی بدلہ دوں گا۔ اگر اس میں بھی بڑھانے لگوں گا تیرے کھاتے میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی۔ گناہ ہمارے پاس زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ، لہذا اللہ کے راستے میں یقین کے ساتھ میں ایک خرچ کریں گے تو کتنا وعدہ ہے؟ پہلا 10 کا، اور بڑھائیں گے نیکی اور اچھا اخلاص تو 20 کا، اور بڑھائیں گے تو 30 کا، اور بڑھائیں گے 70 کا، اور بڑھائیں گے تو 700 کا، اور اخلاص سے تو بڑھتا رہے گا، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن یقین ہو، اخلاص ہو۔ تھی رابعہ بصریہ ایک عورت ولیہ گزری ہے، بہت متقیہ گزری ہے۔ عورتیں سمجھتی خالی پیر مردوں میں بنتے، عورتوں میں نہیں بنتے، اس لیے ساری عورتیں پیر صاحب کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ماں بہنوں، تو بھی ولیہ بن سکتی ہو، متقیہ بن سکتی ہو، اللہ کی بہترین بندیاں بن سکتی ہو، ولایت تیرے کھاتے میں بھی آ سکتی ہے۔ بہت بڑا ولیہ تھی، متقیہ پرہیزگار تھی۔ 10 بتا رہا ہوں، ایک کا 10۔ مہمان ان کے گھر میں چند عورتیں آئی اور آتے ہی ساتھ خادمہ سے پوچھی روٹی وغیرہ ہے کچھ، ناشتہ اس سے ان کو کھلا۔ 2 روٹی تھی، تیار کر کے خادمہ لے کر کے جا رہی دینے کے لیے، دروازے پر کسی سائل نے کٹکھٹایا۔ ماں رابعہ بصریہ، بھوکا ہوں میں، جو کچھ ہے اللہ کے واسطے دے دو مجھے۔ سن لی، دروازہ کھولی، کہا کہ دے دو اس کو، مہمان کا کھلانا بھی ضروری نہیں، اس غریب کو کھلانا ہے۔ پوچھی کہ پھر مہمان کو کا انتظار کرو، اللہ جلدی دے گا۔ کتنا یقین ہے، اللہ کے نام پہ دیا تو ان کے خزانے میں کمی کیا؟ دے دے گا، فوراً دے گا، رک انتظار کر۔ ابھی وہ بیٹھی بھی نہیں تھی کہ ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ دیکھو کون ہے۔ دروازہ کھولی خادمہ تو ایک نوجوان ہے جو روٹی لے کر کے آیا۔ کہا کہ رابعہ بصریہ ماں کہاں ہے؟ کہا کہ بلاؤ ان کو، وہ آئی، یہ آپ کے لیے روٹی۔ کہا کہ میرے لیے؟
تو سامنے گننے لگے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اوپر نیچے دیکھیں تاکہ میری روٹی نہیں لے جاؤ. میری روٹی نہیں، کہا کہ نہیں آپ ہی کی روٹی ہے. کہا کہ نہیں میری روٹی نہیں، غلط جگہ پر تم آ گئے ہو. ہم لوگ کہتے جو آ گیا ماشاء اللہ سبحان اللہ ہے. کیسا آیا آ تو گیا، ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. کہا کہ میری روٹی نہیں بیٹا لے کے جاؤ، تم جلدی جاؤ یہاں سے، میری روٹی ابھی نہیں آئی ہے. کہا کہ آپ ہی کے دینے والے نے آپ کو دیا، آپ کو میں جانتا ہوں، آپ ہی کی ہے رکھ لو. کہا کہ نہیں میری روٹی نہیں بول رہی ہوں نے بار بار فوراً چلے جاؤ یہاں سے. جلال کی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ کہا کہ آپ کیسے بول رہے ہیں کہ آپ کی روٹی نہیں، کہ اس میں نام لکھا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں نام لکھا ہے. کیا ماں؟ کہا کہ دیکھو تیرے آنے سے پہلے 5 منٹ 5 لمحہ لہجہ نہیں گزرا ہے، میں نے اللہ کے نام پر ایک فقیر مسکین کو کتنی روٹی؟ 2 روٹی دی ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا 1 کا بدلہ میں کتنا دیتا ہوں؟ تو روٹی اللہ کو 20 بھیجنا تھا، یہ 19 کیوں بھیجے؟ کیا یقین ہے ان کی؟ کیا ان کے خزانے میں کمی ہے؟ ہمارے اخلاص میں کمی نہیں تو ان کے خزانے میں کیسے کمی ہو گئی؟ ہم لوگ سڑا ہوا نوٹ ڈالو گے چادر میں تو مانگو گے وہاں اچھا تو کہاں سے آئے گا؟ جب افطار میں سب بچا جائے گا تو اس کے بعد میں وہ آیا ہے باہر میں اس کو جا کر کے دے دو. جب اپنا پیٹ بھر لیا تو مدرسے والوں کو فون کرو کہ حضرت آج میرے بچے کا ولیمہ تھا، کچھ کھانا بچ گیا ہے، مدرسے میں لیں گے؟ ایسا فون کرنے والا مہا بخیل اور بدماش لوگوں کا کام ہے. تو مہمان رسول کو پہلے نہیں پوچھا، اب پوچھتا ہے. جب تم کھا لیا، عورت مرد بچے جوان سب کے ہاتھ لگ گئے، جب سب چھانٹ چھٹائی کر کے بھیج دیا، تب مہمان رسول یاد آتے ہیں. ایسے لوگ نہایت بخیل لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی سوچ گندی ہے، ایسے لوگوں مدرسے کے لیے وہ لوگ فائدہ پہنچانے والے نہیں، ہمدرد نہیں ہیں یہ لوگ. اگر اتنی محبت مہمان رسول سے ہے تو پہلے دعوت دے دیتے، پہلے ان کے لیے کھانا بھیجتے. آج تو حال یہی ہے نا. کتنی یقین سے کہتی ہے ابھی میں نے 2 روٹی دی تو اللہ کو 20 دینا چاہیے تھا، 1 کیوں کم کر دیا اللہ؟ ہم اللہ سے بات کریں گے، جب وہ 20 بھیجے گا تبھی ہم لیں گے. لے جاؤ. نوجوان روتے ہوئے کہنے لگا رابعہ بصریہ ماں 20 روٹی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، راستے میں 1 میں کھا گیا. اللہ. کہا کہ ہاں اگر 20 تھی اور تم کو 20 ملی تھی میرے تک لانے کے لیے اور تم بھوک سے مجبور سے کھا لیا بیٹا تو کوئی بات نہیں، بیٹھ اور کھا لے، اب یہ میری روٹی ہے. کیا فرمایا؟ یہ دولت کو بڑھانا میرا کام ہے اور گھٹانا بھی میرا کام ہے. اس لیے مالداروں کو دیکھ کر کے منہ میں پانی مت لاؤ. ہاں اس پر پانی لائیے کہ اس کی بیٹی کتنی اچھی نیک ہے، اس کا بیٹا کتنا اچھا نمازی ہے، یہ کتنا اچھا تہجد گزار ہے، یہ اس کو کبھی بھی میں نے مقدمے میں نہیں دیکھا، اس کو کبھی میں نے عدالت کے چکر کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو کبھی میں نے سود اور رشوت لیتے نہیں دیکھا، اس کو راستے میں ہم نے کبھی گالیاں دیتے نہیں دیکھا. کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے، میری آل اولاد بھی ایسی ہوتی. ایسی سوچ رکھیے، تب ہے آپ کے پاس میں، تب ہے ہمارے پاس میں ایمان اور اخلاق. دنیا والوں کو دیکھ کر کے بدل جانا، دنیا والوں کو دیکھ کر کے دین اسلام میں ہیرا پھیری کر دینا، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، مومن کے کام نہیں، شان نہیں ہے. تو اللہ فرمایا میرے پاس دو، 1 دو گے 10 دوں گا، بڑھا کر کے دوں گا. اور اللہ کا احسان ہے کہ برائی جتنا کرو اتنا ہی اس کا بدلہ دیتا ہے. اگر برائی کا بدلہ 10 اور 20 کر دیتا، قسم خدا کی ہم گھر سے عزت سے نہ نکل سکتے تھے، نہ عزت کے ساتھ گھر میں داخل ہو سکتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عاملوا الصالحات الا ما كانوا يعملون، جو کچھ تم کرتے ہو ہم سب جانتے ہیں. خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ جاؤ گے. قارون کو مت دیکھو بلکہ حضرت عثمان غنی کی مالداری کو دیکھو.
قارون کی دولت پر نظر نہ ڈالو بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت پر نظر ڈالو، حکومت و سلطنت والوں پر نظر نہ ڈالو بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نظر ڈالو۔ ڈالیے ایسے لوگوں پر جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور آخرت بنانے میں خرچ کر دیے ہیں۔ ایسی سوچ، ایسی نیت رکھیے، ورنہ ہلاکت و بربادی ہے۔ لہذا سود لینا دینا، اس کا شوق پیدا کرنا اور اس کے لیے تدبیریں کرنا، یہ سب بد اخلاقی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے جتنا بچیں گے اتنا ایمان بچا رہے گا اور موت کلمے پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی۔